اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جشن میلاد شکرانہ نعمت عظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق کائنات نے بنی نوع انسان پر بے حد و حساب احسانات و انعامات فرمائے ہیں۔ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، کھانے پینے اور دیگر سامان آرام و آسائش اور زینت و آرائش سے نوازا، ہمارے لیے دن رات کا نظام مرتب کیا، سمندروں، پہاڑوں اور فضاؤں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، مگر اس نے کبھی اپنی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اس ذات رؤوف الرحیم نے ہمیں اپنی پوری کائنات میں شرف و بزرگی کا تاج پہنایا اور احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر رشک ملائکہ بنایا۔ ہمیں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اور بچوں جیسے پیارے رشتے عطا کیے۔ غرض یہ کہ انفس و آفاق کی ہزاروں ایسی نعمتیں جو ہمارے حیط ادراک سے بھی باہر ہیں، اس نے ہمیں عطا فرمائے، لیکن بطور خاص کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اس نے اس لیے کہ وہ تو اتنا سخی ہے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، وہ سب کو اپنے کرم سے نوازتا ہے اور کسی پر اپنا احسان بھی نہیں جتلاتا۔ لیکن ایک نعمت عظمیٰ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے حریم کبریائی سے بنی نوع انسان کی طرف بھیجا اور کائنات کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا تو نہ صرف اس کا ذکر کیا بلکہ تمام نعمتوں میں سے فقط اس کا احسان جتلایا، اور اس کا اظہار عام الفاظ میں نہیں بلکہ دو تاکیدوں لا اور قد کے ساتھ کیا۔ قرآن حکیم سورۃ آل عمران 164ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے لوگو، تم پر میرا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہاری تقدیریں بدل دی، بگڑے ہوئے حالات سنوار دیے اور تمہیں ذلت و گمراہی کے گڑھے سے اٹھا کر عز و شرف سے ہمکنار کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے کارخانہ قدرت میں سے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت تھی ہی نہیں جب میں نے وہی محبوب تمہیں دے دیا جس کی خاطر میں کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور اس کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ تو اب ضروری تھا کہ میں رب العالمین ہوتے ہوئے بھی اس عظیم نعمت کا احسان جتلاؤں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مصطفی اسے عام نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر و منزلت سے بے نیازی کا مظاہرہ کر دے اور میرے اس احسان عظیم کی ناشکری کرنے لگے۔ اس احسان جتلانے میں بھی امت مسلمہ کی بھلائی کو پیش نظر رکھا گیا اور قرآن حکیم نے اس واضح حکم کے ذریعے ہر فرزند توحید کو آگاہ کر دیا کہ وہ کبھی اللہ کے اس عظیم احسان کو فراموش نہ کرے بلکہ اس نعمت عظمیٰ پر شکرانہ ادا کرتے ہوئے جشن مسرت منائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانا تقاضائے بندگی ہے، مگر قرآن مجید نے ایک مقام پر اس کی ایک اور حکمت بھی بیان فرمائی ہے، اور سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ نعمتوں پر شکر بجا لانا اس آیت کے تحت مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شاکر بندوں پر مزید نعمتیں نچھاور کرتا ہے، لیکن کفران نعمت اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ ایسا کرنے والوں کو عذاب الہی کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس لیے دیگر انعامات الہی کا مستحق قرار پانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی صورت میں میسر آنے والی نعمت عظمیٰ پر شکر بجا لانا ضروری ہے۔ نعمت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکرانہ ادا کرتے وقت بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ذکر نعمت۔ قرآن حکیم نے نعمتوں کا شکر بجا لانے کی ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت کو یاد رکھا جائے، جیسا کہ گزشتہ محافل میں بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ یہی مضمون سورۃ آل عمران کی اس آیت میں بھی ضمناً آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو حکم دیا کہ وہ اس کی نعمت کو یاد کریں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو یاد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت، فضائل و کمالات اور خصائص و معجزات کا ذکر کرنا، بارگاہ الہی میں اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہی ایک صورت ہے۔ اس نعمت جلیلہ کا ذکر کر کے ہم خود کو بلند کرتے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ورفعنا لک ذکر کے فرمودہ خداوندی کے مطابق ہر روز افزوں میں ہی میں رہے گا، اور ہر آنے والی ساعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفتوں کو بلند سے بلند تر ہوتا دیکھے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن حکیم سورۃ الضحیٰ میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر، یعنی باعث عظمت و رفعت ہے۔ سورۃ علم نشرہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا تو اس سے اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور شکرانہ خوشی منائے گا تو یہ بھی اس کے اپنے مفاد میں ہے۔ ایسا کرنے والا کسی پر احسان نہیں کر رہا بلکہ اپنا ہی توشہ آخرت جمع کر رہا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر اس کی عبادت و بندگی کے ذریعے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسی فرض عبادات کے علاوہ دیگر نفلی عبادات سب اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کی بہترین صورتیں ہیں۔ علاوہ ازیں صدقات و خیرات دے کر غریب، بے سہارا اور یتیم لوگوں کی پرورش و نگہداشت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت پر شکر بجا لانا امر مستحب ہے۔ نعمت کا شکر بجا لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ کسی نعمت پر اس کا خوب اظہار کرے، خوشی منانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کرے۔ اس کا ذکر قرآن حکیم نے یوں کیا ہے، وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرے۔ گزشتہ
نشستوں میں بیان کردہ آیات قرآنی میں ذکر نعمت کا حکم ہے، جس سے مراد ہے کہ نعمت کو دل سے یاد رکھا جائے اور زبان سے اس کا چرچا کیا جائے، لیکن وہ ذکر لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ آیت میں تحدیث نعمت یعنی کھلے بندوں اس نعمت کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق خدا کے سامنے نعمت کا خوب چرچا کیا جائے۔ چنانچہ ذکر اور تحدیث نعمت میں بنیادی فرق یہ ہوا کہ ذکر اللہ کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تحدیث کا تعلق زیادہ تر مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی لوگوں میں چرچا کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کیا کرو۔ یہاں ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن تحدیث نعمت سے مراد ہے کہ خالی ذکر ہی پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس نعمت کا ایسا اظہار کیا جائے کہ اسے خلق خدا بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان کیا جائے، جو کہ منشاء الہی ہے۔ تحدیث نعمت کے بیان میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ نعمت خداوندی کے نزول کا علم زیادہ سے زیادہ خلق خدا تک پہنچے اور لوگ کثرت کے ساتھ اس ادائے شکر میں شریک ہوں۔ لہٰذا اب ذکر اور تحدیث میں دوسرا بڑا اور واضح فرق یہ ہوا کہ ذکر تنہا شکر بجا لا کر بھی ہو سکتا ہے، مگر تحدیث نعمت کا تقاضا ہے کہ اسے بڑے بڑے جلسوں اور اجتماعات میں خلق خدا تک پہنچایا جائے۔ اس کے شکرانے کے لیے اس کی نعمت کے شایان شان عظیم محافل و مجالس اور اجتماعات کا اہتمام کیا جائے اور ان محافل میں اس نعمت کبریٰ کا تذکرہ کیا جائے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ جب امت مسلمہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جیسی عظیم ترین نعمت کے صلے میں تحدیث نعمت کے فریضے سے عہدہ براں ہوگی، تو تذکار نعمت میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی، کبھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و شمائل کا ذکر ہوگا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بات ہوگی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سیرت کا تذکرہ چھیڑا جائے گا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صورت اور دل ربا اداؤں کا تذکرہ کرے گا، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اور کریمانہ عادات مبارکہ بیان کرے گا۔ یہ سب چیزیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تفسیر میں ہیں، اور اس نعمت کبریٰ کی یاد کی مختلف صورتیں ہیں جو ذکر نعمت کے ذیل میں آتی ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی غور کر لیا جائے تو تمام محافل میلاد کی عام صورتحال یہی ہوتی ہے، اور انہی چیزوں کے بیان کو ان محافل میں خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد میں ان کا ذکر کس طرح کیا جائے، اس کی حدود و قیود کیا ہونی چاہیے، اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان کی مدح سرائی کس طرح کریں، تو ان تمام التباسات کے جواب میں نعت گویان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام قافلہ عشق کے سرقیل امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار میں بڑے صاف اور واضح انداز میں اس سلسلے میں پیش آمدہ ذہنی اشکالات کا کافی و شافی جواب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نصارہ عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ دعویٰ الوہیت کیا ہے اور انہیں خدا کا بیٹا وغیرہ بنا کر غلو اور کفر کا ارتکاب کیا ہے، وہ چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایسے خطرناک غلو اور زیادتی سے بچتے ہوئے جو کچھ تمہارا جی چاہے کہو، اور پورے یقین اور اذعان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب مدح سرائی کیا کرو۔ بس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور بڑائی کا اظہار کرو، اور جن جن عظمتوں کو چاہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بلند مرتبے سے منسوب کرو، کیونکہ بے شک سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف اور بزرگی مرتبے کی کوئی حد و نہایت ہی نہیں، کوئی حد
وہ نہایت ہی نہیں کہ کوئی مدح کرنے والا اسے بیان کر سکے۔ بنا بری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان کی تعریف و نعت ہر طرح سے جائز و مستحسن ہے، تاہم مقام الوہیت اور مقام نبوت میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا بہرحال فرض اور شرط ایمان ہے۔ ذکر نعمت اور تحدیث نعمت کے علاوہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی عنایات کریمانہ پر شکر کے اظہار کا ایک طریقہ اور صورت یہ بھی ہے کہ اس خوشی و مسرت کا اظہار جشن اور عید کے طور پر کیا جائے۔ پہلی امتوں کا بھی ادائے شکر کے حوالے سے یہی وتیرہ تھا، جس کا ذکر گزشتہ نشستوں میں ہو چکا ہے، اور یہ سنت انبیاء ہے کہ جس دن اللہ کی کوئی خاص نعمت میسر آئے اس دن کو بطور عید منایا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں ملتجی ہوتے ہیں: اے اللہ، اے میرے رب، ہم پر آسمان سے خون نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں مائدہ جیسی عارضی نعمت کے حصول پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید منانے کا ذکر کرتے ہیں، چنانچہ اسی کے پیش نظر عیسائی لوگ آج تک اتوار کے دن اس نعمت کے حصول پر بطور شکرانہ عید مناتے ہیں۔ نزول مائدہ کی نعمت کو ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ کہاں وہ ایک عارضی خوان نعمت اور کہاں وہ دائمی اور ابد الآباد، بلکہ دونوں جہانوں میں جاری رہنے والی نعمت جو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نوع انسانی کو نصیب ہوئی۔ ان دونوں کا آپس میں تقابل موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم اس ابدی اور دائمی نعمت پر کما حق اظہار تشکر کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہاں نزول مائدہ اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقابل قطعاً مقصود نہیں، سردست ایک تاریخی حقیقت پر مبنی اہم اور توجہ طلب پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ عیسائی اس وقت سے لے کر آج تک اتوار کے روز یہ خوشی مناتے چلے آئے ہیں، کیونکہ اتوار کے دن ہی ان پر مائدہ کی نعمت اتری تھی۔ سابقہ امتیں تو مائدہ جیسی نعمت کے شکرانے پر عیدیں مناتی رہی ہیں، جس کا ذکر قرآن نے بھی محفوظ رکھا ہے، کیونکہ یہ بھی رضا الہی کے حصول کی ایک صورت ہے اور سنت انبیاء ہے۔ تو جب عمومی نعمتوں کے حصول اور ان کے نزول پر عید منانا انبیاء علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے حکم کی پیروی قرار پائی، تو پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ کے حصول پر کہ جس کے توسط سے کائنات ہست و بود کو ساری نعمتیں عطا ہوئی ہیں، یہ امت عید اور جشن کیوں نہ منائے؟ گزشتہ محافل میں دی گئی تفصیلات سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس پر کسی قسم کا اعتراض و ابہام پیدا کرنا قرآنی تعلیمات سے عدم آگاہی کے مترادف ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی منانے کے جائز اور مستحسن امر کو باعث نزاع بنانے کی بجائے اس خوشی میں دل و جان سے شریک ہو کر الوہی نعمتوں اور نبوی فیوزات سے سیراب ہوا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔